میرا نام بابو یوسف بچن ہے اور میں ڈایوسس آف فیصل آباد میں خدمت کر رہا ہوں۔ میرے چینل مسیحی تعلیمات کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور شیئر کر کے آپ خود کو بھی اور اپنی فیملی کو اور اپنے فرینڈز کو اور اپنے ریلیٹیوز کو بھی اس خدمت میں شامل کریں۔ مسیحیت اور بت پرستی، قسط نمبر 3، سوال نمبر 4۔ کلام مقدس کے مطابق الہی سجدے اور غیر الہی سجدے میں کیا فرق ہے؟ وہ الہی سجدے اور غیر الہی سجدوں کے اعمال مثلاً سرنگوں ہونا، اوندھے منہ گرنا، سر جھکانا، ماتھا ٹیکنا، گھٹنے ٹیکنا اور منہ کے بل گرنا وغیرہ ایک جیسے ہی ہیں، لیکن ان کے مفہوم میں بے حد فرق ہے۔ ہر قسم کے سجدے کے اعمال کے پس منظر میں نیت، ارادے اور سوچ کا فرق ہوتا ہے۔ مثلاً قومی جھنڈے کے آگے سرنگوں ہونا یا وزیر اعظم اور صدر کو آرمی کا گارڈ آف آنر پیش کرنا یا آرمی میں اپنے سینئر آفیسرز کو سلیوٹ پیش کرنا قومی تہذیب کی نیت سے کیا جاتا ہے، جبکہ اپنے والدین، اساتذہ، بزرگان، مہمان اور عام آدمی کے آگے سرنگوں ہونا یا سجدے کے دیگر اعمال ادا کرنا تہذیب عامہ کی نیت سے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح گرجا گھر پاک صلیب، پاک کلام، پاک صندوق، پاک الطار اور مذہب سے متعلقہ دیگر لوازمات کے آگے سجدوں کے اعمال ادا کرنا مذہبی تہذیب کی نیت سے کیا جاتا ہے، جیسے کہ عہد کے صندوق، خیمہ اجتماع اور ہیکل وغیرہ کو سجدے کے اعمال ادا کیے جاتے تھے۔ لہٰذا ہر سجدے کو الہی سجدہ نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ کسی کے آگے سرنگوں ہونے، سر جھکانے، اوندھے منہ گرنے، جھکنے، ماتھا ٹیکنے، گھٹنے ٹیکنے، سلام کرنے، آداب بجا لانے اور کورنش بجا لانے کے اعمال صرف الہی پرستش کا عمل ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ اعمال دیگر مقاصد کے لیے بھی ادا کیے جاتے ہیں، جنہیں غیر الہی سجدے کہا جاتا ہے۔ اگر نیت میں خدا کے علاوہ کسی اور کو خدا مانا جائے تو سجدے کا عمل نہ بھی ہو تو خدا کی توہین ہو جاتی ہے، یعنی باطنی گستاخی ظاہر نہ بھی کی جائے تو تب بھی وہ گستاخی ہی ہوتی ہے۔ پس ہر قسم کے سجدے گو ایک جیسے ہیں، لیکن ان کے پس منظر میں نیت کا فرق ہوتا ہے۔ کلام مقدس کے مطابق فرشتوں کے سجدوں پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جب انہیں غیر الہی سجدے کیے گئے تو انہوں نے انسانوں کو منع نہ کیا۔ مثلاً ابراہم، لوط، یشوع، بالام، توبت اور توبیہ نے جب فرشتوں کو سجدوں کے اعمال کیے تو انہوں نے ان اعمال کو قبول کیا، لیکن جب انسانوں نے فرشتوں کو الہی سجدہ کرنے کی کوشش کی تو فرشتوں نے اس الہی سجدے کو قبول نہ کیا۔ مثلاً مکاشفہ کی کتاب کے 19 باب کے 10 آیت میں لکھا ہے کہ جب مقدس یوحنا رسول فرشتے کے آگے گر کر الہی سجدہ کرنے لگتے ہیں تو فرشتہ انہیں منع کر دیتا ہے۔ اسی کتاب کے 22 باب میں مقدس یوحنا رسول دوبارہ اس الہی سجدے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے الہی سجدے سے منع کیا تھا۔ مقدس اگسٹین اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ فرشتہ ایسے پرجلال طریقے سے نمودار ہوا کہ مقدس یوحنا رسول نے فرشتے کو مسیح سمجھا، اس لیے مقدس یوحنا رسول الہی سجدے کی نیت سے اس کے آگے جھکنے لگا، لیکن فرشتے نے اسے الہی سجدہ کرنے سے روک دیا۔ مقدس پولس رسول کولوسیوں کے خط کے 2 باب میں فرشتوں کو الہی سجدہ کرنے سے سختی سے منع کرتے ہیں۔ اسی طرح
کلام مقدس میں جب انسانوں نے انسانوں کو، یعنی ساؤل نے سموئیل کو، داؤد نے یونتن کو، داؤد نے ساؤل کو، موسیٰ نے اپنے سسر کو، مفیبوست نے داؤد کو، ساؤل کے پوتے نے داؤد کو، امالیکی نے داؤد کو، ناتن نبی نے داؤد کو، ابی سالوم نے داؤد کو، یوآب نے داؤد کو، بیت شیبہ نے داؤد کو، بنی اسرائیل نے داؤد کو، سلیمان نے بیت شیبہ کو، ادونیہ نے سلیمان کو، انبیاء زادوں نے علیشا نبی کو، شونیمی عورت نے علیشا نبی کو، نبوکد نصر بادشاہ نے دانیل نبی کو غیر الہی سجدے کیے، تو کسی انسان نے بھی ان سجدوں سے منع نہ کیا۔ لیکن جب انسانوں نے انسان کو الہی سجدہ کرنے کی کوشش کی تو انسانوں نے انہیں فرشتوں کی طرح منع کر دیا۔ مثلاً اعمال 10 باب اس کی 26 آیت میں لکھا ہے کہ جب رومی صوبیدار کرنیلیس نے مقدس پطرس رسول کو الہی سجدہ کرنے کی کوشش کی تو اس نے قبول نہ کیا۔ اسی طرح اعمال 14 باب کی 8 سے 15 آیات میں لکھا ہے کہ لسترا کے یونانی لوگ ہرمس دیوتا اور زیوس دیوتا کو خدا مانتے تھے۔ انہوں نے مقدس پولس رسول اور مقدس برنباس رسول کو الہی عزت دینے کی کوشش کی تو ان دونوں نے یہ الہی عزت لینا قبول نہ کی۔ اسی طرح کلام مقدس میں جب انسانوں نے بے جان چیزوں کو، مثلاً بادل کے ستون کو، عہد کے صندوق کو، خیمہ اجتماع کو اور ہیکل اور اس میں استعمال ہونے والی دھاتیں، پتھر، کپڑے، کھالیں، تیل، آگ، مصالحہ جات، عطریات، ظروف، شمعدان، فرنیچر اور فرشتوں کے بتوں کو غیر الہی سجدے کیے تو بنی اسرائیل قوم اور ان کے انبیاء اور کاہنوں نے کبھی کسی کو منع نہ کیا اور نہ ہی ان چیزوں کو ختم کیا۔ لیکن اگر گنتی یعنی عدد کی کتاب کے 21 باب کی 8 اور 9 آیت اور دوسرے سلاطین یعنی ملوک کے کتاب کے 18 باب کی 4 آیت پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ خدا کے حکم سے موسیٰ کے ہاتھ سے بنایا ہوا پیتل کا سانپ حزقیہ بادشاہ نے 724 کافمیم تا 695 کافمیم تک بنی اسرائیل پر حکومت کی کے زمانہ تک باعث یادگاری محفوظ تھا۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے اسے الہی عزت دینا شروع کر دی تو حزقیہ بادشاہ نے اسے توڑ کر چکنا چور کر دیا، کیونکہ الہی عزت صرف خدا کو ہی دی جاتی ہے۔ لہٰذا کلام مقدس سے علم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو، انسانوں کو اور بے جان پاک چیزوں کو جو ہمیں خدا تک لے کر جاتی ہیں غیر الہی سجدے کرنا کلام مقدس کے عین مطابق ہے۔ لیکن کسی فرشتے یا انسان یا کسی بے جان چیز کو الہی سجدہ کرنا کلام مقدس کے مطابق بالکل منع ہے۔ دوسری صدی کے مسیحی اپنے شہیدوں کی غیر الہی تعظیم کر کے ان کی عیدیں منایا کرتے تھے۔ مقدس پطرس رسول کے شاگرد مقدس کلیمنٹ جو 97 قیسین میں شہید ہوئے فرماتے ہیں شہداء کی غیر الہی تعظیم کرو۔ پروٹسٹنٹ عالم تھورن ڈائٹیک فرماتے ہیں کہ فرشتوں اور مقدسین کی غیر الہی تعظیم کے بارے کیتھولک عقیدہ بہت ہی درست ہے۔ پروٹسٹنٹ عالم ہیلوٹیک فرماتے ہیں کہ فرشتوں اور مقدسوں کی غیر الہی تعظیم کرنا واجب ہے۔ پروٹسٹنٹ عالم مارٹن لوتھر فرماتے ہیں اور کوئی زمانہ ایسا نہ ہوگا جس میں مقدسہ مریم کی جلالی تعظیم اور توصیف کے ساتھ ذکر نہ کیا جائے گا۔ کتاب بحثی تعلیم صفحہ نمبر 153 سے 192 تک۔ برصغیر کے
پروٹسٹنٹ جید عالم پادری برکت اللہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں مسیحیوں پر شہیدوں، مقدسین اور رسولوں کی پرستش کا الزام لگا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم ان کی پرستش نہیں کرتے بلکہ ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ کتاب قرون وسطیٰ کی ایشیائی ہندوستانی کلیسیائیں، صفحہ نمبر 143۔ پس کلام مقدس کے مطابق الہی سجدہ کے علاوہ فرشتوں، انسانوں اور بے جان چیزوں کو غیر الہی سجدہ کرنا درست اور راست ہے۔ خدا نے صرف الہی سجدے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کلام مقدس میں بے شمار مقامات پر غیر الہی سجدے کیے گئے ہیں۔ قسط نمبر 4 میں بتایا جائے گا کہ کیا کلام مقدس کے مطابق تبرکات یعنی مجسموں، تصاویر، ہڈیوں، راکھ اور یادگاروں کی غیر الہی تعظیم کرنا واجب ہے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو مہربانی سے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔